نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ حقیر فقیر پرتقصیر مسعود مہدی جنجوعہ آپ کی خدمت میں آج بتاریخ 4 اپریل 2022 کو دوسری دفعہ حاضر خدمت ہے۔ دیکھیں، ہر طرف یہ شور ہے اور میں اس بات کو اچھی طرح سے انڈورس کرتا ہوں کہ ہمارے امپائر جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں اور اس میں شک و شبہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عمران احمد خان نیازی سابق وزیر اعظم پاکستان نے عدم اعتماد کے تحریک کے اوپر ووٹنگ کیوں نہیں ہونے دی، اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو ایڈوائس ہے وہ صدر مملکت کو کیوں بھیجی، اور صدر مملکت نے یہ ایسی ایڈوائس کو کیوں قبول کیا کہ جس کے اوپر پورے ملک کے اور بیرون ملک سے بھی ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے اقدام جو ہیں یہ ماورائے آئین ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی بات کیوں کی گئی، ایسا آئینی بحران کیوں پیدا کیا گیا، اور اس کے سامنے یہ کیوں لگایا گیا کہ یہ جو ہے وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ مڈ ٹرم یعنی الیکشنز جو ہیں وہ کروائے جائیں۔ بات یہ سوچنے کی ہے کہ آخر اگر کوئی یہ کہتے ہیں تو ان کی بات میں وزن ہے کہ یہ کوئی سکیم بنائی گئی ہے، یہ پلان کے تحت ہوا ہے کہ جناب ان کو 2/3 میجارٹی دے کے واپس انسٹال کیا جائے۔ اب جب امپائر نیوٹرل ہیں اور وہ واقعی نیوٹرل ہیں تو پھر یہ ایسی سکیم کون بنا سکتا ہے؟ کس کے اوپر تکیہ کر رہا ہے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب؟ یہ کیوں بحران ہے؟ یہ میرا شروع سے مراد 2014 سے ہی میرا یہ موقف رہا ہے۔ مجھ سے بڑے بڑے جو ہیں وہ اس بات کے اوپر اختلاف کرتے رہے ہیں،
مگر اللہ کے فضل و کرم سے اس حقیر پر تقصیر فقیر نے جیسے جیسے عمران احمد خان نیازی کے بارے میں کہا اور اس حکومت کے بارے میں کہا، ویسے ویسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میں حاشا وکلا اپنے آپ کو کوئی ولی اللہ نہیں کہتا، مجھے تو اگر فقر مل جائے تو وہ بھی بڑی بات ہے۔ میں فقیر کا لفظ استعمال کرتا ہوں، لیکن یہ جو کچھ دین ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، میرا اس کے اندر کوئی فقر نہیں ہے، میرا کوئی اس کے اندر دعویٰ نہیں ہے۔ البتہ 30 سال الیکشن کمیشن میں گزارنے کے بعد اور پاکستان کے اندر گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کے بعد، چاروں صوبوں کے اندر، اور پھر ایک پولیٹیکل خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اور پالیٹیشنز کے ساتھ ملنے ملانے کی وجہ سے، ان میں بیٹھنے کی وجہ سے، تجزیے پڑھنے کی وجہ سے، تجزیے کرنے کی وجہ سے، میں نے جو کچھ سیکھ کے آیا، سمجھ کے آیا اپنی سروس کے دوران سے، جہاں میں سیاسی بڑے بڑے عہدوں سے بھی ملا، اپوزیشن سے بھی ملا، حکومتی پارٹی کے ساتھ بھی ملا، انڈیپینڈنس کے ساتھ بھی ملا، ان کی باتیں بھی سنی، تو جناب میں اس موقع پر پہنچا ہوں کہ الیکشنز کے اندر دھاندلی کا جو تصور ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے والا جو ہے اور والی جو ہے، وہ آپ کی وہ قوت ہے جو ڈسکا کے الیکشنز کی رپورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایمپائرز نیوٹرل ہوگا اور وہ انشاءاللہ تعالی نیوٹرل ہی رہیں گے۔ تو پھر عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ کس بنا پہ بوتے پہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 2/3 میجارٹی لے لیں گے، جبکہ عوام اس کے خلاف ہے۔ تو بات ذرا سوچئے کہ میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ وہ اتھارٹی کون ہے کہ جسے ڈسکا کے الیکشن کی انکوائری کے بعد جس کی نشاندہی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی، اور یہ میرے اور پر ذرا غور کیجئے گا، ایک دفعہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا اس اور کے اوپر غور کیجئے گا کہ یہ بتائیے گا کہ جو انکوائری میں جو ملزمان نکلے ہیں ان کے اوپر کیا کارروائی ہوئی ہے، ان کے اوپر کارروائی کیوں نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ ان کے اوپر کارروائی کیوں نہیں ہوئی ہے۔ وہ اتھارٹی کون ہے؟ وہ اتھارٹی سول ایڈمنسٹریشن ہے، اور اس میں بھی جو آلہ ہیں، ان آلہ میں بھی کون ہیں؟ جو سی ایس ایس گروپ سے ہیں، اور ان سی ایس ایس گروپ میں سے آلہ کون ہیں؟ جو ڈی ایم جی گروپ کے ہیں۔ وہ اور سی ایس ایس کا پولیس گروپ جو ہے، وہ مل کر
دھاندلی کی پلاننگ کرتے ہیں، دھاندلی کو آگے لاتے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر افواج کو، میں پچھلی بات کر رہا ہوں، افواج کو بلا کر سارا جو مسئلہ ہے وہ ان کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ کنٹرول ٹاور کو فیڈ کون دیتا ہے؟ اعلیٰ سول انتظامیہ۔ وہ تو آگے ایک اسپوکس مین ہے۔ فوج کا بلانا کس کے پاس ہے؟ اعلیٰ سول انتظامیہ کے پاس، نہ کہ الیکشن کمیشن کے پاس۔ لے کے آتے ہیں آپ ریٹرننگ آفیسرز، عدلیہ سے، اور نیچے ان کا عملہ کون ہے؟ انتظامیہ کا۔ وہ جج صاحب کی بات مانیں گے یا اپنے پرماننٹ باس کی بات مانیں گے؟ اگر ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ سارے کے سارے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی لگا دے، اپنا عملہ لگا دے، اور اس کو جو اسسٹ کرنے والا عملہ ہوگا وہ اگر سول ایڈمنسٹریشن کا ہوگا تو دھاندلی ہوگی۔ میں آپ کو ایک اور تجویز بتاتا ہوں، آپ لگا کے دیکھیے گا، ریٹرننگ آفیسر افواج پاکستان سے لگا دیجیے گا، تو دھاندلی پھر بھی ہوگی۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کے نیچے عملہ جو ہے وہ تو اسی سول ایڈمنسٹریشن کا ہوگا۔ سارا کچھ اسی کا ہے۔ یہ میں بغیر کسی ثبوت کے نہیں کہہ رہا، یہ میں بلف نہیں مار رہا۔ 1976 میں کیا ہوا تھا؟ اعلیٰ سول انتظامیہ نے ہر ضلع میں تیس اور 40 کے درمیان پرفارما گوشوارے دیے جو کہ الیکشن سے متعلقہ تھے۔ ایک ایک آدمی کے خاندان کا ایک ایک جو کھڑا ہو سکتا تھا انتخابات کے اندر، اس کا ایچی بیچی نکال کر رکھ دی، اس کے خاندان کی، اس کے اولاد کی، اس کے بچوں کی، اس کے ماموں کی، اس کے چچا کی، اس کے تایا کی، اس کے بہنوئی کی، اس کے ہر چیز کی ایچی بیچی نکال کر رکھ دی۔ جناب 35 کے 36، میں ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے کہ اس گوشواروں کے اندر، کیونکہ بعض کے اندر اے بھی تھے، بعض کے اندر بی بھی تھے، ان کے اندر ایچی پیچی نکال کر رکھ دی گئی۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس وقت کے وزیر اعظم کو کہا جی کہ آپ کی اس وقت بہت بنتی ہے تو آپ جناب مڈ ٹرم الیکشن کروا لیں۔ 73 میں آئین بنا تھا، جس میں اس حکومت کی جو تھی وہ 5 سال کی میعاد تھی، 73 سے 78 تک جانا تھا، تو مڈ ٹرم الیکشن کروا دیے گئے۔ جیسے اب بات آ گئی ہے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشنز ہے، جیسے اب عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن کروا لیں، اس وقت بھی مڈ ٹرم الیکشن کروائے گئے۔ وہاں پہ دھاندلی کیا کی گئی؟ بہترین قسم کے انتظامات کیے گئے۔ افواج پاکستان کو بھی جناب
شو آف فورس کے لیے بھی بھیجا گیا، اور جناب ہر جگہ چوکیوں کے اوپر بھی اور باقی پیچھے بھی چلتے چلتے بتایا گیا کہ کہیں کوئی دھاندلی نہ ہو. لیکن ہوا کیا؟ عام طور پر اسسٹنٹ کمشنر جو تھے وہ وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر تھے. پیچھے سے ریزلٹ کچھ آیا، ریٹرننگ آفیسر نے ریزلٹ آگے کچھ اور بھیجا، جس کے بدلے میں جو ہے وہ عوام سڑکوں پہ نکل آئی. پھر تاریخ گواہ ہے کہ بھٹو نے تو جیل میں ان کے ساتھ جا کر ملاقات کی تھی اپوزیشن کے ساتھ، اور چیز طے پا گئی تھی. وہ عمرہ کرنے گیا، عمرہ کر کے واپس آیا اور جناب ماشاء اللہ لگا دیا گیا. کس نے فوج کو بلایا؟ بتائیے نا، کس نے ماشاء اللہ کو لگایا؟ اب جب وہ 90 دن کے الیکشنز ہونے میں چند دن باقی رہ گئے تو وہ الیکشنز سینیڈائی پوسٹ پون ہوئے. کس نے کرائے؟ اس الیکشن میں پہلی دفعہ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ جوڈیشری سے لیے گئے. کیوں اس وقت ایسیوں نے واپس آ کے کام نہیں سنبھالا؟ کیوں سول ایڈمنسٹریشن نے واپس آ کے کام نہیں سنبھالا؟ کیوں جوڈیشری سے لیا گیا؟ آئین کو کیوں توڑا گیا کہ آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ all the executive authorities of the federation as well as the provinces shall assist the election commission of Pakistan in the discharge of their duties. کیوں جوڈیشری سے آدمی منگوائے گئے؟ کیوں اس کے بعد آج تک جوڈیشری سے آدمی منگوائے جاتے ہیں، سول ایڈمنسٹریشن کا آدمی جو ہے وہ خود ریٹرننگ آفیسر نہیں لگایا جاتا؟ اس وقت یہ کہا گیا کہ جناب ہمارے اوپر اعتبار نہیں کیا گیا. تو اعتبار نہیں کیا گیا تو اعتبار کو جمانا تھا نا. یہ تو نہیں کہ اس اعتبار کو چھوڑ دو، تو پھر سارا الیکشن بھی جو ہے وہ چھوڑ دو، نکل جاؤ باہر. ساری سول ایڈمنسٹریشن کو باہر نکال دو، ڈی سی ایس کا سارا چھوڑ دو. لیٹ تو آرمی کم جوڈیشری سے لے لیں جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر، اور آرمی جو ہے وہ آ کے سارے الیکشنز کا بندوبست کروائے آ کے. مقابلہ بھی آرمی کا ہوگا، سارے کچھ آرمی کے ہوں گے. اور اس کو کھڈے لائن لگا کے بٹھاؤ نا ذرا، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے مطلب ہے کہ یہ پہ بیٹھتے ہیں، چیخیں گے. یہ دھاندلی کو اگر روکنا ہے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ تکلیف ہے، میں اصل موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں کہ اصل جو تکلیف ہے وہ نہ تو امپائرز کو تھی، یعنی کنٹرول ٹاور کو تھی، اور نہ ہی سیاستدانوں کو تھی. اصل تکلیف جو ہے کہ جو اس کے 3.5 سال پونے 4 سال کے اندر ہوا ہے، وہ سیاستدانوں نے نہیں کیا. وہ سول ایڈمنسٹریشن نے کیا ہے. ملکی پیسہ سارے کا سارا سول ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوتا ہے، قومی دولت. کوئی پروجیکٹ جو ہے اس کو چلانا ہے یا اس کو بند کرنا ہے یا رکھنا ہے، یہ سمری جو ہے یہ مطلب ہے کہ وہ سی ایس ایس والے کا کرتے ہیں. وہ اس کا محکمہ کرتا ہے، اس پروجیکٹ کا جو ہے انچارج جو ہے. فارن پالیسی جو ہے وہ دینی جو ہوتی ہے وہ سیاستدانوں نے دینی ہوتی ہے، ایگزیکیوٹ جو ہے وہ سی ایس ایس والوں نے کرنی ہوتی ہے، فارن افیئرس گروپ نے.
دیکھیے ذرا سوچئے گا، یہ جتنے گھپلے ہوئے ہیں، یہ جتنی انکوائریاں جو آپ کہتے ہیں کہ چینی کا سکینڈل آیا، آٹے کا سکینڈل آیا، باقیوں کی چیزوں کا سکینڈل آیا، پیٹرول جو مہنگا ہو گیا، یہ مطلب ہے کہ اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دے دیا گیا ہے، باہر سے آدمی جو ہے ووٹ کر کے جو اس کو چیئرمین لگایا گیا، اس کے کسی کے اوپر کوئی گورنمنٹ کے اوپر اختیار نہیں ہے. اس کی سمریاں کس نے تیار کی؟ یہ نیگوشیٹ کون کر کے آیا؟ قرضے کس نے لیے؟ قرضے وہ یوٹیلائز کیوں نہیں ہوئے؟ آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے پوچھئے نا. کرپشن ہو رہی ہے، اے جی پی آر سے پوچھئے نا، چاروں صوبوں کے اکاؤنٹنٹ جنرل سے پوچھئے نا. ٹیکس کی کلیکشن میں جو ہے وہ ہیرا پھیری ہو رہی ہے تو ایف بی آئی کو پوچھئے نا. لا اینڈ آرڈر اگر خراب ہو رہا ہے تو ڈی سی اے سی کو پوچھئے نا، کمشنر کو پوچھئے نا. اگر عدالتوں میں فیصلے نہیں ہو رہے ہیں تو پوچھئے نا منسٹری آف لا کو. دیکھیے پوچھئے نا ان کو. اصل بات یہ ہے کہ پچھلے بھی جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پچھلوں نے جناب کرپشن نہیں کی ہے، لیکن کرپشن کا طریقہ واردات کیا ہے؟ کرپشن کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے، سول ایڈمنسٹریشن جو ہے، اعلیٰ سول ایڈمنسٹریشن، وہ گھپلا کرتی ہے، پیسے بناتی ہے، گڑبڑ کرتی ہے، اور اس میں سے لوٹ کا جو مال ہے اس میں سے سیاستدانوں کو بھی دیتی ہے. یہ ایک بہت الزام لگ رہا ہے، ابھی سارے سامنے لگا رہے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ جناب لے کے پیسہ دیتی ہے، کوئی پوسٹنگ ٹرانسفرز نہیں ہوتے. میں یہ کہتا ہوں کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز میں وزیر اعظم صاحب کا اختیار کیا ہے؟ قانون کی بات کریں. کسی کو رکھنا ہے تو انٹرویو یا اشتہارات جو ہیں وہ وزیر اعظم دیتا یا منسٹر دیتا یا سیکرٹری دیتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا. کوئی چیز ٹھیکے پہ کام کروانا ہو، کوئی پروجیکٹ کروانا ہو، سڑک بنوانی ہو، بلڈنگ بنوانی ہو، ایسے کوئی بھی کام کرنا ہو، تو وہ جو انجینئر صاحب ہیں، ایس سی صاحب ہیں، چیف انجینئر صاحب ہیں، وہ ایگزیکٹو انجینئر صاحب ہیں جسے ایکشین کہتے ہیں، وہ جو ایس ڈی او صاحب ہیں، ٹینڈر تو وہ کھولتے ہیں، ٹینڈر کی سیٹلمنٹ تو وہ کرتے ہیں، پیسے تو وہ کھاتے ہیں، اس کے مقام کی نگرانی تو وہ کرتے ہیں. سیاستدان کہاں سے آ گئے؟ تو اصل مسئلہ جو ہے، میں نے آپ کو موٹا موٹا یہ بتا دیا ہے، تو اصل مسئلہ جو ہے کہ تکلیف جو ہے کہ جب فیئر الیکشنز کی بات آئے گی تو سب سے پہلے یہ بات دیکھی جائے گی کہ دھاندلی ہوتی کیسے ہے، اس کو پلگ کیسے کرنا ہے. یہ بات جو ہے اسے سامنے رکھنے والی بات ہے. ذرا سوچئے گا، ذرا سمجھئے گا. یہ سارے جو دھاندلی ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کہ اگر متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد جو ہے وہ لے آتی ہے، قرارداد جو لے آئی ہے اور وہ منظور کروا لیتی ہے، تو اسی وقت ہی وزیر اعظم جو ہے وہ بدل جائے گا. اور ان کے بعد یہ پتا ہے کہ ہم نے یہ جتنے غلطیاں درمیان میں کی ان کو ہم نے پلگ آؤٹ کرنا ہے.
کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کو بند کرنا ہے، جو خرابیاں ڈالی گئی ہیں ان کو واپس کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک حکومت چلے گی۔ پھر جو اپوزیشن لیڈر ہوں گے وہ غالباً عمران خان ہوں گے، اگر ان کی پارٹی نے ان کو لیڈر رہنے دیا تو۔ اگر وہ کوئی نیا لیڈر اپنا چن لیتے ہیں تو عمران خان صاحب کی حیثیت جو ہے وہ جسٹ ایک ایم این اے ہوگی، ایم این اے کی ہوگی۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں یہ ہوتا رہتا ہے، دوسرا لیڈر وہ لے آتے ہیں اپنا۔ تو اپوزیشن جو ہے اس کو ساتھ ملا کے یا اس کے ساتھ کر کے تو جو ہے وہ فیئر الیکشنز کے لیے جائیں گے اور کام کریں گے۔ یہ بات جو ہے، اصل نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ سول ایڈمنسٹریشن کو، اعلیٰ سول ایڈمنسٹریشن کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اس میں ان کی باتیں جو ہیں وہ ہر گپلے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ پرانی حکومتوں نے بھی کیے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ لگائے۔ میں کسی کو کلین چٹ نہیں دے رہا کہ جب تک کوئی کورٹ اس کو چٹ نہ دے، میں کسی کو مجرم نہیں کہتا کہ جب تک کورٹ اس کو مجرم نہ قرار دے، یہ میرا اصول ہے۔ پچھلوں کے خلاف اتنے جو دعوے کیے گئے، کتنے ارب کھا گئے، فلاں کھا گیا، یہ کھا گیا، وہ کھا گیا، تو کسی ایک پاکستانی عدالت کے اندر ان کو سزا ہوئی ہے، اور جس عدالتوں کے اندر سزا ہوئی ہے اس کے اوپر خود ججز بول اٹھے ہیں، چیخ اٹھے جنہوں نے سزا دی ہے کہ ہم نے یہ سزا غلط دی ہے، اور وہ کیس جو ہے وہ لنگران کو لے۔ کون کروا رہا ہے وہ کیس لنگران؟ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ لنگران کون کروا رہا ہے؟ اگر سول انتظامیہ لنگران نہیں کروا رہی، یعنی نیب تیاری کر کے نہیں جا رہا ہے وہاں پہ، تو سول انتظامیہ کا حصہ ہے نا نیب۔ تاریخ پہ تاریخ لیے جا رہے ہیں، اس کو لنگران کروا رہے ہیں۔ کیا یہ آرمی والوں نے کروا رہے ہیں؟ یہ جو الزام ہے، میرا ایک امکان میں ظاہر کر رہا ہوں، حتمی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، کسی جج نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے جناب آرمی کی طرف سے میرے پاس آدمی آئے تھے، تو ان کو بلا کے کیوں نہیں پوچھا گیا بھائی؟ ایسا آدمی اگر کوئی وہ بہتان کر رہا ہے تو اس کو سروس میں رہنے کے کوئی حق نہیں ہے، چاہے وہ جوڈیشری میں ہو چاہے وہ ایگزیکٹو میں ہو۔ وہ آ کے ڈینائی کر دے کہ میں نے نہیں کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرمی والے ان کے پاس گئے کیوں؟ کیا انٹرسٹ ہے آرمی والوں کو ان کے ساتھ؟ انٹرسٹ ان کا نہیں ہے۔ سول انتظامیہ نے بھجوایا ان کو۔ ایک بات یہ ذرا سی بڑی ہے لیکن میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج اگر آئی ایس آئی سے جو اس کا پولیٹیکل ونگ ہے، جو جنرل حمید گل نے اس کے اندر داخل کیا تھا اور جس کی ساری تباہی کا بیج بویا تھا، جس نے اس کو اگر ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو جناب یہ کبھی دعویٰ ہی نہیں آئے گا۔ افواج پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ الگ رہیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام خیر الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.